بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے عدل۔ قرآن کریم کی آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 8۔ اے ایمان والو، خدا کی خوشنودی کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے کے لیے تیار رہو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 135۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو مضبوطی کے ساتھ انصاف پر قائم رہو۔ عدل اس پانی سے زیادہ شیریں ہے جسے پیاسا پیتا ہے۔ عدل شہد سے زیادہ شیریں، مکھن سے زیادہ نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ عدل مرغوب اور خواہش گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عدل کو دلوں کی بقا کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ عدل ایسی اساس ہے جس پر کائنات کا نظام قائم ہے۔ عدل قوی ترین بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عدل کو لوگوں کو قائم رکھنے، ظلم اور گناہوں سے پاک کرنے اور اسلام کو سر بلند رکھنے کے لیے خلق فرمایا ہے۔ عدل دو سیاستوں میں افضل سیاست ہے۔ عدل اقتدار اور سلطنت کی فضیلت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 افراد کا حاکم بنتا ہے، ان میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا، وہ بروز قیامت ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ پاؤں اور سر کلہاڑے کے سوراخ میں ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے پہلے ہمیں خطبہ دیا، اور یہی آپ کا مدینے میں آخری خطبہ تھا، جس کے بعد آپ حق تعالیٰ سے جا ملے۔ مولا کائنات نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ ظالم اور سرکش حکمران جو اپنی رعیت کی نہ تو اصلاح کرتا ہے نہ ان میں امر الہی کا اجرا کرتا ہے، اس کی کیا سزا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا، جن 4 لوگوں کو بروز قیامت سزا دی جائے گی، ان میں سے چوتھا وہی ہوگا، جبکہ پہلا ابلیس، دوسرا فرعون، تیسرا بے گناہ انسان کا قاتل اور چوتھا ظالم حکمران ہوگا۔ آگے بیان کرتے ہیں مولا علی، رعیت کے بارے میں نیک نیتی، کم طمع اور زیادہ پرہیزگاری کے ساتھ عدل کے بارے میں مدد حاصل کرو۔ رد مظالم سے بڑھ کر کوئی عدالت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ غنی ترین بندہ کون ہے؟ فرمایا، وہ یہ جسے میں نے جو کچھ عطا کیا اس پر وہ قناعت کرتا ہے۔ عرض کیا، اور عادل ترین بندہ؟ فرمایا، جو اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں، مولا کائنات بیان کرتے ہیں، تمام مخلوق میں عادل ترین وہ ہے جو مخلوق کے ساتھ حق کے مطابق فیصلہ کرے۔ عادل ترین انسان وہ ہے جو طاقت رکھتے ہوئے انصاف سے کام لے۔ عادل ترین انسان وہ ہے جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے ساتھ بھی انصاف کرے، اور ظالم ترین وہ ہے جو اپنے ساتھ انصاف کرنے والوں پر بھی ظلم کرے۔ کسی شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میں اس بات کو دوست رکھتا ہوں کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر عادل بنوں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے اسی چیز کو پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، سب سے بڑھ کے عادل بن جاؤ گے۔ سیرت کے لحاظ سے بڑھ کر عدالت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ ویسا برتاؤ کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ انتہائی عدل یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے ساتھ عدل کرے۔ سب سے بڑا عادل وہ ہے جو لوگوں کے لیے بھی اسی چیز پر راضی ہو جس پر اپنی ذات کے لیے راضی ہوتا ہے، لوگوں کے لیے بھی اسی چیز کو ناپسند کرے جسے اپنی ذات کے لیے ناپسند کرتا ہے۔ مولا کائنات اپنے صاحبزادے امام حسن علیہ السلام کو وصیتوں سے بیان کرتے ہیں کہ فرزند عزیز، میں تمہیں وقت پر نماز کی ادائیگی اور رضامندی اور غصے کی حالت میں عدل سے کام لینے کی وصیت کرتا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 8۔ اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس جرم میں نہ پھنسوا دے کہ تم نا انصافی کرنے لگو، بلکہ ہر حال میں انصاف کرو، یہی پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ جو شخص دن رات کی 5 گانہ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھو اور اس کی گواہی کو جائز قرار دو۔ آگے مولا بیان کرتے ہیں، جو چیز تم اپنی ذات کے لیے ناپسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند جانو، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ اس طرح تم اپنے فیصلے میں عادل ہوں گے اور اپنے عدل میں میانہ روی سمجھے جاؤ گے۔ اہل آسمان میں محب اور اہل زمین کے دلوں میں محبوب سمجھے جاؤ گے۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ اس طرح رہے جو ان کے ساتھ رہنے کا واجبی حق ہے، تو وہ شخص عادل سمجھا جائے گا۔ یہ رسول خدا نے فرمایا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انسان کے عدل کی صفت کے متعلق، تو فرمایا انسان اس وقت عادل ہوتا ہے جب حرام چیزوں سے آنکھیں بند کر لے، برائیوں سے زبان کو روک لے اور ظلم سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ جو شخص لوگوں سے اس طرح معاملہ کرے کہ ان پر ظلم نہ کرے، جب ان سے بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، ایسے شخص کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کی مروت پائے تکمیل کو پہنچ چکی ہوتی ہے۔
ان کی عدالت یہاں ہو چکی ہوتی ہے، ان سے بھائی چارہ واجب ہو چکا ہوتا ہے، اور ان کی غیبت جو ہے حرام ہوتی ہے۔ جس شخص میں 3 خوبیاں ہوں وہ اس کے لیے لوگوں میں 4 چیزوں کو واجب قرار دیتی ہے۔ وہ 3 چیزیں اور وہ خوبیاں یہ ہیں کہ لوگوں سے بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، میل جول رکھے تو ان پہ ظلم نہ کرے، وعدہ کرے تو اس کے خلاف نہ کرے، پھر واجب ہو جاتا ہے کہ لوگوں میں اس کی عدالت عیاں ہو جائے، ان میں اس کی مروت ظاہر ہو جائے، لوگوں پر اس کی غیبت حرام ہو جائے، اور ان پر اس کی قوت واجب ہو جائے۔ آگے امام فرماتے ہیں ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے: صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ پھر عدل کی بھی 4 شاخیں: تہ تک پہنچنے والی فکر، علمی گہرائی، فیصلے کی خوبی، عقل کی پائیداری۔ جس نے غور و فکر کیا وہ علم کی گہرائیوں سے آشنا ہوا، جو علم کی گہرائیوں میں اترا وہ فیصلے کے سرچشموں سے سیراب ہو کر پلٹا۔ جس نے حلم اور بردباری اختیار کی اس نے اپنے معاملات میں کمی نہ کی اور لوگوں میں نیک نام رہ کر زندگی بسر کی۔ یہ مولا کائنات نہج البلاغہ حکمت 31 ہے۔ عدل کی 4 شاخیں: تہ تک پہنچنے والی فکر، علم کی خوبی، فیصلے کے سر چشمے سے سیرابی، بردباری کا چمن۔ جس نے غور کیا وہ تمام علوم کی تفسیر سے آشنا ہوا۔ جس نے علم کی خوبی کو پلے باندھ لیا وہ فیصلے کے سر چشموں سے آگاہ ہوا۔ جو بردباری کے چمن میں اترا اس نے اپنے معاملات میں کوئی کمی نہ کی اور لوگوں میں عیش و آرام کی زندگی بسر کی۔ عدل کے 4 شعبے ہیں: تہ تک پہنچنے والی فکر، علم کی گہرائی، حکمت کی خوبی اور بردباری کا چمن۔ جس نے غور و فکر کیا وہ تمام علوم کی تفسیر سے آشنا ہوا۔ جو علم سے آشنا ہوا وہ حکمت کے عجائب اور غرائب میں چلا گیا، اور جو حکمت کو جانتا ہے وہ لوگوں میں رہ کر کسی معاملے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ فضائل بھی 4 ہیں قیام عدل میں: حکمت جس کی بنیاد فکر نظر پر قائم ہو، پاک دامنی جس کی بنیاد خواہشات پر قائم ہو، قوت جس کی بنیاد غضب پر قائم ہو، عدل جس کی بنیاد قواعد نفسانی کے عدل پر قائم ہو۔ عدل کس قدر وسیع ہے، جب لوگوں پر عدل کو جاری کیا جائے تو وہ ہر لحاظ سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ آگے بیان کرتے ہیں مولا علی: حضرت علی نے جب حضرت عثمان کی عطا کردہ جاگیریں پلٹا دیں تو فرمایا، خدا کی قسم اگر مجھے ایسا مال بھی کہیں نظر آتا جو عورتوں کے مہر اور کنیزوں کی خریداری پر صرف کیا جا چکا ہوتا تو اسے بھی واپس پلٹا دیتا، کیونکہ عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے میں وسعت ہے، اور جسے عدل کی صورت میں تنگی محسوس ہو اسے ظلم کی صورت میں اور زیادہ تنگی محسوس ہوگی۔ پروردگار عالم بیان کرتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل اور انصاف ہے، اور احسان بیماری اور احسان مہربانی اور لطف و کرم ہے۔ آگے فرمایا عدل اس پانی سے زیادہ شیریں ہے جسے پیاسا حاصل کرتا ہے۔ جب عدل کے بارے میں عدل سے کام لیے جائے خواہ کم ہو تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز وسیع ہو سکتی ہے۔ عدل ظلم کے بعد کار فرما ہوتا ہے۔ یہ امام جعفر صادق نے فرمایا، سورہ نحل کی آیت نمبر 90: ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ اللہ تعالیٰ عدل اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عدل زندگی ہے، عدل احکام خداوندی کی زندگی ہے، عدل ایمان کی زینت ہے، عدل ایمان کی بنیاد، تمام نیکیوں کا مجموعہ اور ایمان کا بلند ترین درجہ ہے۔ یہ مولا کائنات نے فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 86: جب لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا انہی لوگوں کے لیے امن اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جس قدر عدل کے ذریعے ملک آباد ہوئے ہیں اتنا کسی اور چیز کے ذریعے نہیں۔ عدل میں سنت الہی کی اقدا ہوتی ہے۔ عدل و انصاف سے کام لو، لوگوں پر حکومت کرتے رہو گے۔ عدل و انصاف سے کام لو، لوگ تمہارے ہاتھوں میں رہیں گے۔ 3 چیزوں میں عدل و انصاف کی سیاست مضمر ہے: دور اندیشی میں احتیاط، عدل میں تدبر، اور میانہ روی میں فیاضی سے کام لینا چاہیے۔ عدل سلطنتوں کے لیے ڈھال ہے، عدل دفاع کے لیے ڈھال ہے اور باقی رہنے والا باغ بھی ہے۔ عدل رعایا کی اصلاح کرتا ہے، اسے بہتری کی راہ پر لگا دیتا ہے۔ عدل اپنے عامل کو مظلوم کی تکلیف سے نجات دلاتا ہے۔ عدل کے ذریعے برکتیں کئی گنا ہو جاتی ہیں۔ ایک گھڑی کا عدل 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ جن میں راتوں کو نماز پڑھی جائے، دن میں روزے رکھے جائیں اور فیصلہ کرنے میں ایک گھڑی کا ظلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک 60 برس کے گناہوں سے بدتر ہے۔ عدل امور کو منظم کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔